پاک سناؤ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما. غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم رات کے وقت کہیں سے تشریف لا رہے تھے. ایک چور نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں. پہچانتا نہیں تھا سرکار جیلاں کو، مگر دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے اور بڑا قیمتی اور خوبصورت جبہ پہنے ہوئے. اس نے سوچا کہ آج تک تو کفن ہی چراتا تھا، آج بڑا اچھا جبہ ہاتھ لگے گا، چور بازار میں اسے بیچوں گا تو بڑی قیمت میں بکے گا. لہذا عبد القادر جیلانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے آگے آگے چلنے والا جنت تک لے جانے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو آگے چل رہا ہے اس کا راستہ جنت کے دروازے پر ہے. چلتا گیا چلتا گیا، عبد القادر جیلانی کا محل آ گیا. میں محل کہتا ہوں، لوگ اکثر جھوپڑی کہہ دیا کرتے ہیں، خانقاہ کہہ دیا کرتے ہیں. ہاں، سرکار جینا اپنے مکان میں داخل ہوئے. بڑی تیزی سے اندھیرے میں یہ چور بھی داخل ہو گیا. سرکار جیلا اپنے بستر پاک پر بیٹھ گئے. یہ چور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا. اندھیرا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس چور کو احساس ہوا کہ سرکار جیلا سو گئے، آرام کرنے لگے. تو یہ اٹھا اور جبہ جو کھوٹی پر اتار کر ٹانگ دیا تھا اس جبے کی طرف آہستہ 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 بڑھا، اور جیسے ہی اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا آنکھ کی بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا. بہت بار سنا ہے آپ نے یہ واقعہ، مگر اس کا نتیجہ جو میرے منہ سے سنو گے تو مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ پریشان کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. جو تھوڑا بہت اجالا تھا اب اندھا ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. پھر جا کے بیٹھ گیا کونے میں تو آنکھ کی روشنی آ گئی. پھر اٹھا اور جبے کی طرف بڑھا. جیسے ہی آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا بینائی چلی گئی. پھر آ کے کونے میں بیٹھ گیا. پھر اٹھا اور پھر کوشش کی کہ جا کر جبہ چرا لے. آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا بینائی چلی گئی. اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اسی وقت کسی نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا دی. کھٹ 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 کھٹ. یہ جلدی سے کونے میں جا کے بیٹھ گیا. اب کچھ نہ صحیح تو کمرہ 10 فٹ تو ہوگا نا، 10-15 فٹ کا تو ہوگا نا، ہوگا نا، ہے 10 فٹ کا تو ہوگا نا. یعنی کہ 5 فٹ ادھر 5 فٹ ادھر ہے تو 10 فٹ کا تو ہوگا. 10 فٹ ادھر 10 فٹ ادھر 10 بائی 10 کا ہوگا، 20 بائی 10 کا ہوگا. اتنا بڑا تو ہوگا نا کمرہ. جا کر کونے میں بیٹھ گیا. دروازے پر دستک ہوئی. سرکار جیلا نے اپنی چشمہائے اقدس کو کھولا اور دروازے پر جا کر دروازہ کھولا. سامنے خضر علیہ السلام جلوہ بار تھے، سبحان اللہ، قیام فرماتے. سرکار جیلا نے فرمایا کیا بات ہے؟
کہا عبد القادر فلاں گاؤں کا فلاں بستی کا قطب انتقال کر گیا ہے، جلدی سے قطب دو۔ سرکار جیلہ نے ارشاد فرمایا صبح لے لینا۔ کہا نہیں نہیں صبح نہیں، ابھی چاہیے۔ اگر اس قطب کو دفنا دیا گیا اور اس کی قبر کو بند کر دیا گیا اور دوسرا قطب مقرر نہیں ہوا تو زلزلہ آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پوری بستی تباہ ہو جائے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ جب تک قطب کے قدم ناز زمین کے اوپر رہتے ہیں، وہ زندہ شکل میں ہوں یا روح نکلنے کے بعد، تب تک وہ زمین سنبھلی رہتی ہے، اور جب قطب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور دوسرا قطب مقرر نہ کیا جائے تو زمین پھٹ جاتی ہے، تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، لوگوں کی جانیں چلی جایا کرتی ہیں۔ سمجھے؟ تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے اس بستی کے اندر کہ جس بستی کا قطب یا تو انتقال کر جائے یا اس بستی میں اپنی سرحد کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ابھی چند سال پہلے قطب ہمارے یو پی میں ایک جگہ بدری ناتھ ہے، پہاڑوں کے اوپر، سمجھے؟ پہاڑوں پر، تو وہاں کا قطب پہاڑوں سے اتر کر کہیں چلا گیا تو اللہ نے پہاڑوں پر اتنا پانی بھیج دیا کہ زمین والے ترس رہے تھے، پہاڑ والے لاکھوں کی تعداد میں بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ قطب کے منہ پھیر لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یا قطب انتقال کر جائے تو ہوتا ہے۔ کہا جلدی قطب دو۔ کہا صبح لے لینا۔ کہا نہیں ابھی چاہیے۔ سرکار جیلہ نے کہا ابھی چاہیے، تو وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے اپنے دستے پاک کو آگے بڑھایا اور اس چور کے گریبان کو پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ سبحان اللہ، اب آپ اندازہ لگائیے، کم سے کم 10 فٹ کا راستہ تو ہوگا دروازے سے وہاں کونے تک کا۔ عبد القادر نے اپنے دستے پاک کو بڑھایا، اما 2 فٹ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، 10 فٹ تک عبد القادر کا ہاتھ جا کر بتا رہا ہے قیامت تک کے مریدوں 10 فٹ ہاتھ بڑھا کر بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر میرا ہاتھ اس طرح سے سایہ فکن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فکن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔